ہم نے کروانا ہے جسے ہم اوائڈ کر رہے ہیں، جو تقریباً 2700 روپے کا ٹیسٹ ہے اور وہ بھی مفت آپ کو دیا جا رہا ہے، اس سے آپ ٹیسٹ کر لیں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں ایک کرب سے، ایک دکھ سے، ایک درد سے بچ سکتی ہیں، اور اسی درد سے بچانے کے لیے یہ ساری محنت اور کوشش کی جا رہی ہے۔ آج جو ہم یہاں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں ایک یا دو مجھے ابھی بتایا کہ تھیلیسیمیا مائنر کے پازیٹیوز نکلے ہیں یہاں پر۔ اب ہم ان کی پوری فیملی کو اسکرین کریں گے اور ان کی مدد کریں گے کہ یہ چیز آگے ٹرانسمٹ نہ ہو۔ جسے تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے اسے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی خطرہ اس کی زندگی کو نہیں ہے، کوئی دکھ بیماری اسے نہیں ہے، لیکن اگر مرد اور عورت دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہو تو اس کا چانس بڑھ جاتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوں گے اور انہیں پھر بلڈ ٹرانسفیوژن اور یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس تکلیف سے جو آپ اور ہم اپنی اولاد کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتے، اسے اوائڈ کرنے کے لیے ساری محنت اور جد و جہد ہو رہی ہے۔ میں اپنے آئے ہوئے یہاں پہ تمام میڈیا کے دوستوں سے، کیمرہ مین، رپورٹرز، سب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی آج اپنا یہاں سے ٹیسٹ کرا کر جائیں، اپنی فیملیز کو لائیں، بیوی کو، بیٹی کو، بیٹے کو لائیں، ان کے بھی ٹیسٹ کروائیں تاکہ آنے والے خدشات سے یا خطرات سے نمٹنے میں آسانی ہو۔ اب پاکستان میں یہ قانون ہے کہ ہر شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہو پائی، جس کے اوپر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعظم ابھی جیسے آپ کو میری وائف نے بتایا کہ وزیر اعظم نے وفاقی سطح پر کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں جس کی مشاورت سے اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ ایک وہ شخص ہی سوچ سکتا ہے جو کمپیشنیٹ ہو، جس میں انسانیت کا درد ہو، جو انسانیت کے لیے سوچتا ہو، ورنہ یہ تو ساری چیزیں آنی جانی ہیں۔ جس کو نہیں ہے وہ دوسرے کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، جس کو ہے وہ اپنی فکر خود کر لے۔ لیکن یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر ایسی چیز سے بچا سکے اپنی آنے والی نسلوں کو جس سے ان کو کسی درد یا دکھ سے گزرنا پڑے۔ آخر دنیا میں وہ ممالک بھی موجود ہیں اور اسلامک ممالک موجود ہیں جنہوں نے اس مرض کے اوپر قابو پایا ہے۔ زیرو کر دیا ایران نے، ٹرکی میں بہت کم ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں دنیا میں، مثالیں ہمارے سامنے، وہ بھی آپ کے ہمارے جیسے لوگ ہیں۔ تو ہم یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کیمپ لگا دیں، آپ کو بندوق کے زور پر لا کے تو یہاں پہ ٹیسٹ نہیں کرایا جا سکتا۔ تو لہٰذا اپنی طرف سے بھی تھوڑی سی اپنی صحت کا خیال اور جد و جہد کریں کہ جہاں پہ ہم فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ ہو رہی ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اسے بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے یہاں پر آئے، اس ایونٹ کو کور کیا۔ پولیٹیکل ایونٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو کور کریں، اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنے میڈیا کے ذریعے اسے ہائی لائٹ بھی کریں گے کیونکہ اس کی آگاہی بے انتہا ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی۔ کراچی میں تھیلیسیمیا کی تشخیص کے حوالے سے کیمپ کے انعقاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا بہتر ہے تاکہ اسے آگے پھیلنے سے روکا جا سکے۔ پاکستان میں قانون ہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی کے ٹیسٹ کرائے جائیں، مگر اس پر عملداری نہیں دیکھنے کو ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک نے تھیلیسیمیا پر قابو پا لیا ہے، جس میں ایران شامل ہے۔ سندھ کے اندر ایک دن کی رپورٹ نہیں پیش کر سکے کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں دکھانے کے لیے۔ کیا کون سا علاقہ سندھ کا بہتر ہو گیا، کون سے علاقے میں بہتری آ گئی، کہاں پہ لوگوں کی زندگی میں بہتری آ گئی۔ بہتری تو ایک طرف جو فلاحی منصوبے ہیں حکومت پاکستان کے، ہیلتھ کارڈ لے لیں، صرف سندھ وہ واحد منصوبہ ہے جہاں پر ہیلتھ کارڈ نہیں دیے جا رہا ہے کسی کو، بیکاز حکومت سندھ نہیں مانتی ہیلتھ کارڈ کے لیے۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر کوئی نیا شہر نہیں بنایا جا رہا کیونکہ حکومت سندھ نہیں مانتی بنڈل آئلینڈ کو شہر بنانے کے لیے۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ سب سے کم نوجوان روزگار پروگرام کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ حکومت سندھ کا تعاون اس کے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں چاہتا یہ ہوں کہ بجائے جب لب کشائی کی جائے، جب لب کھولیں تو صرف تنقید کے اوپر بات کی جائے، کبھی تعمیری تنقید بھی کر لیں، کبھی بیٹھ کے کوئی ایسا پلان بھی بنا لیں جس سے ہمارے صوبے کے اندر بھی بہتری آ سکے۔ یہ آج شہباز شریف آ کے جو مگرمچھ کے آنسو یہاں بہا رہے تھے کراچی کے حالات دیکھ کر،
جب اپنی حکومت تھی، جب انہوں نے کیا کیا کراچی کے ساتھ. تو کراچی تو صرف ایک ایسی جگہ بن گئی ہے کہ جہاں پر آ کے اس کے اوپر افسوس کریں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں کہ تو ہی ٹھیک کر دے، بیکاز ہم نے تو کرنا کچھ نہیں اس کے لیے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بیجا تنقید سے بچنا چاہیے. تعمیری تنقید اگر ہے تو کریں، پروجیکٹ پہ بات کرنی ہے تو کریں. ابھی پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم پاکستان کا جو ہے گرین لائن، یہ حکومت پاکستان 100% فائنانس کے ساتھ آ رہا ہے. کل چائنا سے بسیں شپ ہو چکی ہیں 40، تقریباً 21 دن کا انہوں نے ٹائم دیا. ٹرانزٹ ٹائم جو ہے 2-4 دن اوپر نیچے کر لیں، مہینے کے اندر یہ بسیں کراچی میں موجود ہوں گی. آپ اور ہم انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں، 13 سال میں ایک بس کراچی کے اندر نہیں ڈالی سندھ حکومت نے. ایک بس. پرانی چھکڑا بسیں چل رہی ہیں جو پورے ملک میں آپ کو کہیں نہیں ملتی. ماس ٹرانزٹ سسٹم، بس میں آپ کو جانا ہو زندگی عذاب. باقی آپ کہیں اور جا کے بس میں سفر کریں، پشاور میں جا کے دیکھیں بس، تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ بسیں کیسی ہیں. تو لہٰذا اسٹیٹ آف آرٹ بسیں، پاکستان کی بہترین بسیں گرین لائن کی جو آ رہی ہیں، یہ آپ دیکھیں گے، آپ کو دل بھی خوش ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اس کے اوپر کہ جب آپ یہاں سے قائد اعظم کے مزار سے آپ سوار ہوں گے اور 5 اسٹار چورنگی پہ آپ 10 منٹ کے اندر آپ اتریں گے، اور انتہائی مناسب کرائے کے اندر. تو بہت سارے جو ٹریفک کے معاملات ہیں وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گے اور آپ کی ہماری زندگیوں میں بھی آسانی پیدا ہوگی. اچھا گورنر صاحب، زمزم سعید نام ہے میرا، سما ٹی وی سے تعلق ہے. یہ بتائیے کہ آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، صبح حلیم عادل شیخ نے سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کی اور کافی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے پی ڈی ایم کو. مجھے یہ بتائیے، کرنگی میں پی ٹی آئی کا شمولیتی جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پر لوگوں کا جمع غفیر ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے جس میں حلیم عادل شیخ اب سے کچھ دیر قبل پہنچے ہیں، خرم شیر زمان، سعید آفریدی، سارے جو ہے آپ کے وہاں موجود ہیں؟ دیکھیں بی بی، آپ کو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کرنا چاہیے. ایک جلسہ ہے، ایک شمولیت ہے. شمولیت میں 50 لوگ ہوں گے، 100 لوگ ہوں گے، وہاں پہ ایس او پیز کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. 250 کے اجتماع کی ویسے بھی اجازت ہے. جو جلسہ ہو رہا ہے اس کا کمپیریزن آپ کو کرنا چاہیے کہ جہاں سندھ میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں، سندھ میں ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے ہیں، سندھ میں مالز اور شاپنگ کے اوپر پابندی ہے، وہاں پر جلسے کی آزادی کیسے دی جا رہی ہے. اور یہ بھی کمال جلسہ ہے کہ پہلے تو وہ ہمارے ہی تھے، یعنی پہلے یہ پورا جو آج جو چونچو کا مربع ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. اب پیپلز پارٹی اس سے باہر ہے، وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں، وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں، ان کے شہر میں آ کے جلسہ کر رہے ہیں، وہ اجازت دے رہے ہیں، اجازت جلسے کی دے رہے ہیں، اسکول کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو لہٰذا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جہاں پر آپ کو سوٹ کرے وہاں پر سب ٹھیک ہے، جہاں پر سوٹ نہ کرے وہاں پہ بچوں کو بھی گھر بٹھا لیں. اور صاحب یاسر سلیم نام ہے میرا، نیوز 1 سے تعلق ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہیلتھ کارڈ جو آپ کی گورنمنٹ نے کے پی کے میں شروع کیا ہے، پنجاب میں بھی ہے، تو آپ اپنے اسپیشل اختیارات کے لیے سندھ کے لیے یا کراچی کے لیے اس پہ کیا کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہیلتھ بڑی ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریسرچ بیسڈ ڈیولپمنٹس ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کراچی میں کوئی نیا یونیورسٹی، نیا انسٹیٹیوشن یا نیا میڈیکل کالج پاکستان تحریک انصاف اگلے 2 سال میں دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے؟ اگر یہ گورنمنٹ ہوتی ہے 2 سال تک، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر کا تو سوال ہی نہیں ہے. حکومت تو اپنا یہ ٹرم پورا کرے گی اور اس کے بعد کا ٹرم بھی پورا کرے گی. تو لہٰذا اگر کا تو رہنے دیں، ابھی تو آپ نے لمبا ٹائم دیکھنا ہے ہمیں انشاءاللہ. اور جو بات آپ نے کی کہ ہیلتھ کارڈ کی، تو ہیلتھ کارڈ کا اسپیشل انیشیٹو لیتے ہوئے وفاقی حکومت نے 100% اپنے خرچے کے اوپر تھرپارکر کو اور عمر کوٹ کو ہیلتھ کارڈ دیے ہیں، کیونکہ وہ بڑا پسماندہ علاقہ تھا. ہیلتھ کارڈ کا سسٹم آپ کو بتا دوں کہ وفاقی حکومت کی پارٹنرشپ ہوتی ہے صوبائی حکومت کے ساتھ. وفاقی حکومت اس میں زیادہ پیسے ڈالتی ہے، صوبائی حکومت کم پیسے ڈالتی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر یہ تمام صوبوں کے ساتھ اسی طرح ہو کہ یہ دونوں کی اشتراک سے یہ ہیلتھ کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں. جب سندھ حکومت کو یہ آفر کی گئی تو انہوں نے اس کو ڈکلائن کر دیا. ریزن بیسٹ نون ٹو دیم، انہیں پتا ہوگا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ شاید سندھ میں لوگوں کو ہیلتھ کارڈ بقول میرا خیال ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہترین سروسز اویلیبل ہیں. لیکن بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا
دل بڑا دکھتا ہے جب میں معاملات یہ دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہر شخص کو ہیلتھ کارڈ مل رہے ہیں. یعنی کے پی کے میں بلا تفریق 100% لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیے گئے ہیں بلا تفریق. پنجاب میں تقریباً 60% سے زیادہ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے, باقیوں کو مل رہا ہے. بلوچستان میں بھی 100% کا پروگرام بنایا گیا ہے. اب یہ کشمیر اور گلگت تک جا رہا ہے, لیکن میرا صوبہ اس سے محروم ہے. مجھے وجہ پتہ نہیں ہے, یہ بے شک آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا وزیر اعلیٰ سے پوچھیں کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر کیوں قدغن لگا کے رکھی ہے. بہت شکریہ جی.